الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیز دوستو، ہم نے گزشتہ جو ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے اسی حدیث کے سلسلے میں جو ہے عرض کیا تھا، کچھ اس کی تفصیل کی تھی، جس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بہترین جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ کون سی ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی دوسری بعض ضمنی چیزیں جو ہیں عرض کی تھی۔ تو اسی پر آج دوستو ہم تھوڑی اور بات کرنے والے ہیں تاکہ ہمیں اور علم ہو جائے اس حدیث سے ہمیں کیا کیا جو ہے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، سب سے عزت والے ہیں، سب سے زیادہ طاقت اور قدرت والے ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، تو جیسے اللہ کی شان ہوئی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بھی یہی شان ہے، وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل اور بہترین کتاب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم سے جڑ جاتے ہیں تو ہم بھی باعزت اور معزز اور مکرم انسان بن جاتے ہیں۔ اسے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے عام طور سے ہم تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ ہماری نظروں میں برابر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علم کے اعتبار سے ہم اسے زیادہ فضیلت دیتے ہیں، جسے کم علم ہوتا ہے اسے کم فضیلت دیتے ہیں، کم اہمیت ہوتی ہے ہماری نظروں میں اس کی۔ اس کا مقصد کم اہمیت ہونے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رذیل اور ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی ٹیلنٹ اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں محنت کر کے، کوئی ہنر ہم سیکھ لیتے ہیں، تو اس ہنر کی وجہ سے جو اس ہنر کا مقام ہوتا ہے وہی مقام اس انسان کا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان جس صفت سے متصف ہو جاتا ہے، جو انسان اپنے اندر کوئی صفت پیدا کر لیتا ہے، تو جو اس صفت کی قدر و قیمت ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے، عزت اور عظمت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں، تو وہی اس انسان کی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عام انسان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ بھی انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان ہے، اس کے بھی تمام حقوق ہے، وہ بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ تعلیم حاصل کرنے میں اپنی محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور وہ ایک لیول تک اپنی پڑھائی کو حاصل کر لیتا ہے، مثال کے طور پر وہ 10ویں تک حاصل کر لیتا ہے، 10ویں کلاس تک وہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی ہماری نظروں میں ایک اہمیت اور ایک قدر بن جاتی ہے کہ اس نے 10ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے۔ اب ایسے ہی اگر دوسرا شخص جو ہے وہ 12ویں تک یا اس سے بھی اوپر تک پڑھا ہوا ہے، تو ہماری نظروں میں اس دوسرے والے شخص کی عزت اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کلام کے ساتھ یا جس کام کے ساتھ میں ہم جڑ جاتے ہیں تو ہماری عزت اور منزلت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، ہمارا لیول اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم سے جڑتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو دنیاوی فائدہ بھی ہمیں یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہم لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے اور شان ہے، ایسی ہی شان جو ہے اس کے کلام کے موافق جو ہونی چاہیے اس انسان کی ہو جاتی ہے۔ جب وہ انسان اس کلام سے متصف ہو جاتا ہے، اس کی صفت ہو جاتی ہے حافظ قرآن، اگر وہ اسے سمجھ کر بھی پڑھنے لگے تو عالم قرآن کا جاننے والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر وہ اس کو جو ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں محنت کر کے سیکھے تو مفسر قرآن۔ تو جس طریقے سے بھی ہم جس صفت کے ساتھ میں متصف ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی اور انسانوں کی نظروں میں بھی انسان کا ایک مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔
تو جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس صفت سے بھی ہم متصف ہو جاتے ہیں، یعنی جو ٹیلنٹ بھی ہم اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں، تو یہ ہماری نظروں میں جو ہے اس شخص کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی ہماری ایک قدر و قیمت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بھی ہماری طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہتر اس کو اس لیے بتلایا ہے اور ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی رہتے ہیں، کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں رہتا ہے تو وہاں کے قانون اور ضابطے کو ماننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان جس مذہب کا ماننے والا ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم لوگ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں، دوسرے مذاہب والے بھی بلکہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہمیں دیا گیا ہے یہ ایک دستور حیات ہے۔ ہماری زندگی کے بارے میں یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہم کون سے راستے پر چل کر منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور کون سے راستے پر چل کر ہم راستے ہی میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، منزل جو ہے ہماری گمراہ ہو جاتی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر انسان جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھتا ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچاتا ہے، تو اس کا ایک مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے عام انسان ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہوتا ہے تو اس کا ایک مقام اور عزت اور اہمیت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اگر کوئی شخص تھوڑا پڑھ لیتا ہے تو اس کی عزت اس ان پڑھ سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس سے بھی زیادہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو ان دونوں بعد والے شخص سے اس شخص کی جو ہے اور اہمیت اور قدر و قیمت ہماری نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ جو ہیں قرآن کریم کو سیکھیں، اس سے جڑیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے اور مارنے تک کی جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا اس کا تقاضا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر ہم نے یہ معلوم نہیں کی، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ جا کر، تو پھر آخرت جو ہے وہ بہت خراب ہونے والی ہے، بہت زبردست جو ہے وہاں پر معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو اس لیے اس سے جو ہے اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں ان سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑی بڑی اور گہری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہماری نظروں میں اس کی اہمیت وہی بن جاتی ہے، اسی طریقے سے جو لیول ہم اس کا دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں عاجزی اور انکساری بھی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص نے علم حاصل کر لیا ہے لیکن تہذیب کے ساتھ میں جو ہے اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ جو دینی تعلیم ہے، جو دستور العمل ہے، جو دستور حیات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں تمام چیزوں کا احتیاط کر کے استعمال کرنے کا ہمیں انداز سکھلایا گیا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم سے جڑتے ہیں تو سیکھنے کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بہتر تعلیم ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ جو بعد والی تعلیم ہوتی ہے یا غیر تعلیم ہوتی ہیں وہ تعلیم اہم نہیں ہوتی ہیں یا اچھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث اگر دیکھیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخصیص نہیں کی ہے کہ کون سا علم سیکھنا ضروری ہے، لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام سب سے اہم اور سب سے ضروری ہوا۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی علم سیکھ سکتے ہیں، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ میں ایک سانحہ پیش آنے والا ہے، ہمیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس حساب سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیاوی جو ہے علوم کی ہمیں ضرورت ہے تو جتنا چاہے بڑھ چڑھ کے ہم حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ میں دینی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتا ہے۔
ہم دنیا والوں کے نزدیک بھی بہتر اور اچھے انسان بن جاتے ہیں اور باوقار انسان بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی ہم ایک باعزت اور باوقار انسان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کریم پر اور اپنے دیے ہوئے دستور پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور ناظرین کو بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔